قرآن پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو عادت ہی نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس طرح آج تم دنیا میں اپنی زندگیوں میں قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے قرآن پڑھو گے، جتنا تمہارا اخلاص ہوگا، جتنا تمہاری اداؤں میں للہیت ہوگی، جتنا تم اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھو گے، جتنا تم رب العالمین کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی دنیا میں قرآن کی تلاوت کرو گے، اتنا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کے دن یہ قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں، میلوں، قدموں درود و سلام کے بعد مسجد عبداللہ کے زیر اہتمام مدرسہ تعلیم القرآن، جس کی سالانہ تقریب منعقد کی گئی ہے، میرے اور آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے درمیان یہ بہت بڑا اور بڑا خوبصورت گلدستہ سجا ہوا ہے، جو طلباء کی صورت میں ہے۔ اس گلدستے کو سجانے کے لیے اساتذہ اکرام کو، انتظامیہ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بسا اوقات بڑی مشقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، اساتذہ اکرام کو، طلباء کو، وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ طلباء نے جس انداز میں، ان نونہال بچوں نے یقینی مجھ سے قبل قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کی ہوں گی، میں نے بچوں کی تقاریر سنی اردو زبان میں، عربی میں، انگلش میں۔ یہ بڑی محنت کے بعد یہ نتیجہ سامنے آتا ہے، اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسئول بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ہر ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے راعی بنایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا رہا اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داریوں کو
نہیں نبھایا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی نے جنت میں داخلہ بند کر دیا۔ میں خود قرآن پڑھوں، نمازیں ادا کروں، ارکان اسلام کی پابندی کروں، لیکن جو میری رعایا ہے، میرے ماتحت لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہے، مجھے اور آپ کو اگر ان کی فکر نہیں ہے تو یہ میری اور آپ کی پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ اکثر علماء سے سنتے ہوں گے کہ اللہ نہ کرے کل ان بچوں کا گریبان ان کے ہاتھ ہوں گے اور ذمہ داروں کے، بڑوں کے گریبان ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ دنیا کی کسی دولت اور کسی نعمت سے میں نے اور آپ نے ان کو آراستہ کرنے کی کوشش نہیں کی، نہیں، دنیا کی ہر نعمت سے میں نے اور آپ نے ان کو نوازنے کی کوشش کی، لیکن ان بچوں کے دلوں میں، ان بچوں کی زندگیوں میں آخرت کی فکر جو ہے وہ پیدا نہیں کی۔ یہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے، دین کا علم، دنیا کا علم، اگرچہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث، آپ کی سیرت طیبہ پر غور و خوض کرتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو سیکھتا ہے، قرآن مجید میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، خوشنودیوں پر مشتمل جو بھی ادائیں ہیں ان اداؤں کو اپناتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا کہ کسی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ کام میں نہ کروں کہ جن کاموں کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مجھے ملے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اللہ نے اس میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگرچہ دوسرے مقام پر ھدی للناس بھی کہا ہے اس قرآن کو، دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، جس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، بت مت لوگ ہیں، غیر اللہ کے پجاری ہیں، در در پہ جبینے جھکانے والے ہیں، سب کے لیے اللہ نے اس قرآن کو، اپنی اس کتاب کو، اپنے اس کلام کو کتاب ہدایت قرار دیا۔ لیکن یہاں پر رب العالمین فرماتا ہے ھدی للمتقین، اللہ نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت والی کتاب بنایا ہے۔ متقین ہے کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ غیب پر ایمان لانے والے، نمازوں کی ادائیگی کرنے والے، جو رب العالمین نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، وہ جو اللہ نے آپ نبی علیہ السلام پر نازل کیا گئے اس پر مکمل ایمان اور یقین رکھنے والے، اے محبوب جو آپ پر ہی نازل نہیں کیا گیا بلکہ آپ سے پہلے انبیاء پر اللہ نے نازل کیا تھا، اللہ اکبر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ رب العالمین رزلٹ آؤٹ کر رہا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کامیاب لوگوں کی اللہ فرماتا ہے یہ صفات ہے
अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के नाजिल किए हुए उसूलों पर, कवानीन पर ईमान, अल्लाह की किताब कुरान मजीद पर ईमान, यकीनी तौर पर यह ईमान उसी सूरत में होगा कि जब मैं और आप अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ेंगे, इस पे गौर व खौज करेंगे, इसके मानी और इसके मतलब पर अल्लाह अकबर तवज्जो देंगे, तभी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर इस्लामी इनकलाब पैदा होगा। बहुत सी मिसालें मौजूद। नज्जाशी के सामने कुरान पेश किया गया, जिन्नात पर कुरान पढ़ा गया, सहाबा इकराम जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे उनको कुरान सुनाया गया, उनके दिलों में यह कुरान उतरता जाता है, और पूरे कुरान पढ़ने के बावजूद रमजान का महीना आ रहा है, मैं और आप पूरा कुरान मुसल्ले पर सुनाएंगे भी, और बहुत से लोग, अक्सरियत हमारी इमाम के पीछे कुरान मजीद की तिलावत को सुनेगी, लेकिन पूरे कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद, सुनने के बावजूद मेरे और आपकी जिंदगियों में तब्दीली क्यों नहीं आती? इसलिए कि कुरान मजीद को समझने की कोशिश नहीं की है, और उनकी जिंदगियों में मामूली से चंद आयात कुरान मजीद की पढ़ी जाती थी, चंद आयात। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के शहर मक्का में जहां आपकी विलादत हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह अकबर, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम पर अभी कुरान नाजिल मुकम्मल तौर पर नहीं किया, बल्कि ये कुरान उतर रहा है, नाजिल किया जा रहा है। तुफैल अल्लाह अकबर मक्का की सरजमीन पर आते हैं, और आने के बाद जब मक्का की सरजमीन पे दाखिल हुए तो अहले मक्का ने, कुफ्फारे मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने उनको डराया, धमकाया, इतना धमकाया कि वो खौफजदा हो जाते हैं, और बात यह कही कि देखो पहले जैसी बात मक्का की सरजमीन पर नहीं रही है, अब मामलात तब्दील हो रहे हैं। मक्का में एक मोहम्मद नामी शख्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात को नहीं सुनना, उनकी बात पर तवज्जो नहीं देना, जो कलाम वो सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उनके कलाम पर तवज्जो नहीं देनी। इसलिए जब वो कुछ करता है, कुछ कहता है, कुछ पढ़ता है, तो उसकी बातों में जादुई असर है। लोग अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर उस मोहम्मद पर ईमान ले आते हैं, और जो वो दावत देता है उसे मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तुफैल के कानों में रुई के फोए दाखिल कर दिए गए। बैतुल्लाह में आता है, अपने रिवाज के मुताबिक, अपने मामूलात के मुताबिक, अपने मजहब और अपने तौर तरीकों के मुताबिक इबादत के लिए जब मक्का की सरजमीन पे दाखिल होते हुए बैतुल्लाह की जियारत के लिए आता है, जो भी उसका तरीका इबादत था वो करने के लिए, और उसकी सोच में यह भी सोच थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने से मना किया गया है, और मुझे रुई के 2 फोए दिए हैं जो मेरे कानों में ठूसने का हुक्म दिया है अहले मक्का ने। मैं देखूं तो सही वो मोहम्मद है कौन, वो कहते क्या है। नजर कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम पर पड़ती है। वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम सहाबी कहने पर मजबूर हो गए। 14वीं का चांद निकला हुआ है, और यहां अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर है। साहबी कहता है मैं कभी 14वीं के चांद को देखता था और कायनात के इमाम के रुखे अनवर पर, चेहरे अनवर पर नजर डालता था। मैं अंदाजा ये करना चाहता था कि आसमान का चांद खूबसूरत है या जमीन का चांद खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, जब मैंने दोनों को देखा तो आसमान का चांद कायनात के इमाम के चेहरे पर अल्लाह अकबर मुकाबले पर मांग पड़ जाता है। इतना खूबसूरत चेहरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गया, कहता है मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपसे मुझे डराया गया है, मैं अल्लाह अकबर खौफ ज़दा हो गया हूँ, बहुत घबरा रहा हूँ, आपकी बातों को सुनने से मुझे मना किया गया। बताइए तो सही, मुझे सुनाइए तो सही, वो कौन सा कलाम है, वो कौन से जुमले हैं कि जिससे मुझे मना किया जा रहा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने पूरा कुरान नहीं पढ़ा,
اللہ کے نبی نے قرآن خوانی نہیں کروائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے قرآن میں سے چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی۔ آج مسلمان جس سورت پر جھگڑتا گئے، کہتا گئے جی قل شریف کا ورد کر لیجئے، اللہ اکبر، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہزاروں لاکھوں مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنے والوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ رسم کے طور پر، رواج کے طور پر ہم نے قرآن کو لیا ہے، یہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہا، چونکہ رواج کے طور پر لیا گئے، سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے قرآن کو نہیں لیا، اس لیے ہمارے عقیدوں میں درستگی نہیں آ رہی۔ جناب طفیل کو ایک سورت سنائی گئی، سنانے والے محمد علیہ السلام گئے، اللہ کے پیارے محبوب کے پاس گیا اور کہتا گئے اللہ کے نبی اے محمد علیہ السلام، یہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ کا پجاری ہے، در در پہ جبین جھکانے والا ہے، اور بیت اللہ میں جو یہ آیا گئے، اگرچہ اللہ کی عبادت بھی مقصود ہوگی لیکن غیروں کی پرستش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کی چار دیواری میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس قرآن کی ایک چھوٹی سی تلاوت اس کے سامنے کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور اللہ اکبر، معنی تو دیکھیے کتنا خوبصورت معنی ہے۔ قل، اے میرے پیارے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاد ہے، بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں، نہ ہی کائنات میں اللہ کی کوئی اولاد ہے، اولاد تو دور کی بات، ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، پوری کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آج سورہ اخلاص اس امت کے اکثر لوگوں کو آتی ہے، بچے بچے کے زبانوں پر یہ سورہ اخلاص ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کے سربراہوں کو اور ذمہ دار لوگوں کو قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، یہ ہمارا المیہ ہے، لیکن آج امت کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھے بیٹا قل هو اللہ احد پڑھو، وہ برجستہ اللہ اکبر اس کی تلاوت کرے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کو، اس قرآن کی تلاوت تک محدود نہیں کرنا، بلکہ اس کے معانی اور اس کے مفہوم اور اس کے تقاضوں کو بتانا ہے، تب تبدیلیاں آئیں گی معاشرے کے اندر۔ میں نے اپنے مدرسے کے اندر یہ اصول رکھا ہے کہ حفظ کرنے والا جب تک قرآن مجید کے 3 سپاروں کا ترجمہ نہیں یاد کر لے گا، اس وقت تک اس کو حفظ کی سند نہیں دیں گے، اس کو سند نہیں دیں گے۔ 3 سپارے جو ہے وہ لازمی ہم نے شروع کیا ہے، ابتدائی مراحل ہیں، ہو سکتا ہے کہ 3 سپاروں تک اس بیچ کے اندر ہم نہ جا سکیں، کم از کم 1 سپارہ جو ہے ان کو ہم نے مکمل کرانا ہے، وہ آخری مراحل میں انشاءاللہ چلنا۔ یہ ہمارے تمام مدارس کا یہ رواج مزاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نادرہ پڑھنے والے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ترجمے بتائیں۔ اور میں ماحول دیکھ رہا ہوں یار، بچوں کا ذوق، بچوں کا شوق، یہ انتظامیہ کی کارکردگی کا اللہ اکبر اظہار کر رہے تھے یہ بچے کہ بچوں میں اتنی استعداد، اتنی صلاحیتیں ہیں، بچوں کو اللہ اکبر اتنا پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وگرنہ تقاریر بچے رٹ کے آتے ہیں
لیکن ان کے چہروں سے نہیں پتہ لگتا. میں حلفیہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں، آپ نے تقریر کرتے ہوئے بچوں کے چہروں پہ دیکھا ہوگا کہ ان بچوں کے الفاظ کی ادائیگی اور ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ جو ہے اللہ اکبر میرے اور آپ کے دل پہ اتر رہے تھے. ضرورت ہے اس بات کی. میں کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات نہیں کہہ رہا. معاشرے میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مزاجوں کو، اپنی تعلیمی تمام تر معاملات میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہمارے مدرسوں سے جناب بچے جو ہے قرآن مجید پڑھ کے مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. کوئی اسکول جاتا ہے، کوئی کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹیوں تک جناب اس لیول پر کوئی لیکچرار بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے، کوئی فوج میں جاتا ہے، پولیس میں، رینجر میں، اللہ اکبر، حکومت کے مختلف اداروں میں، اور کوئی بہت بڑا بزنس مین بنتا ہے. لیکن اس کی ابتدا جو ہے انہی جگہوں سے ہوتی ہے. وہ مدرسوں کے اندر قاعدے پڑھتے ہیں. اگر مدرسوں میں قاعدے نہ پڑھے تو قرہ حضرات اور علماء ان کے گھروں میں جا کے ان کو ٹیوشن دیتے ہیں. ہمارے ہر عالم، ہر معلم کا یہ مزاج ہو، صرف ہم نے ان کو قرآن رٹانا نہیں ہے، رٹوانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو، قرآن فہمی کے حوالے سے ان کو آراستہ کرنا. قرآن سمجھیں. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. قرآن مشکل لگی، اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے بڑا آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن تمہارے دلوں پہ لگے ہوئے تالوں کو توڑنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. قرآن کو اس کے معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے، تفکر کرتے ہوئے پڑھو گے، عقیدوں میں اصلاح ہو جائے گی، اسلامی انقلاب پیدا ہو جائے گا. امن و امن کا ہمارا ملک، ہمارا شہر، ہمارا صوبہ، ہمارے ملک، ہمارے تمام ممالک، ارد گرد کا سارا ماحول جو ہے امن و امان کا گہوارہ بن جائیں گے. کب بنیں گے؟ جب ہم قرآن کو اس کے معانی کے حوالے سے اس کی تلاوت کریں گے. قرآن کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں. اور اس کا ایک بڑا آسان، میرے پاس ایک چھوٹا سا حل ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کاموں پہ ہوتے ہیں، آپ مختلف کام ہیں، جابز ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، آپ کو وقت نہیں ملتا. حالانکہ یہ میری اور آپ کی بھول ہے، یہ میری اور آپ کی غلط سوچ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس وقت اس لیے نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی سوچ ہونا چاہیے کہ زندگی کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. یہ سوچ اور نظریہ میری آپ کی زندگی میں پیدا ہو گیا تو آخرت کی فکر کرتے ہوئے میں اور آپ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گے. لیکن وقت نہیں ہے. دنیا کے لیے وقت ہے، کام کے لیے وقت ہے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے وقت ہے، دنیا کمانے کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس وقت نہیں. ساری زندگی گزر گئی، بیت گئی ہے. آخری مراحل میں اور آپ چل رہے ہیں. 40 کے بعد، 50 کے بعد انسان بونس میں چل رہا ہوتا ہے. اگرچہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن اس دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے. کل ہی میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، کسی کا انتقال ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نتیجہ کرتے ہیں، نہ 40واں کر رہے. پہلے یہ سارے معاملات ہمارے گھر میں تھے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اپنی فیملی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کچھ دین سکھانا چاہتے ہیں. مولوی صاحب یہ سارا خاندان ہمارا جمع ہے، کچھ تیجے اور 40ویں اور قل شریف اور قرآن مجید کی قرآن خوانی، اس حوالے سے کچھ جو بدعات ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہے کچھ اس حوالے سے گفتگو ہو جائے. آپ یقین کریں اس گھر میں 3 موتیں ہوئی تھی اور ایک ساتھ نہیں، مختلف اوقات میں. 3 موتوں میں سے ایک بیٹا تھا، ایک ماں تھی اور ایک باپ. سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ میں نے ان کی عمروں کے حوالے سے ان سے پوچھا. پیدائش کے اعتبار سے باپ پیدا ہوا تھا اور ان کے بعد دنیا میں جو ہے ان کی ماں آئی تھی. اس کے بعد ان دونوں کے ملاپ سے ان کا بڑا بیٹا پیدا ہوا. اللہ اکبر، ان کے گھر میں خوشیاں آئی تھی. لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جو بیٹا سب سے پہلے بعد میں آیا تھا دنیا چھوڑ کر وہ پہلے گیا. ماں کا نمبر جو ہے وہ درمیانہ تھا. اللہ اکبر، وہ بیٹے کے بعد نہیں
بیٹے کے بعد دنیا سے گئی، اور باپ جو سب سے پہلے آیا تھا وہ ان تینوں میں سب سے آخر میں دنیا سے گیا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں۔ تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑوں، قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھوں۔ ہم اپنے آپ کو مومن ہونے کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، یہ میری اور آپ کی خوش فہمیاں ہے۔ مومن کے لیے بہت سی چیزیں بہت ضروری ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنی عاقبت کو نہ بھولے۔ نبی علیہ السلام کے بعد فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا نا، حضرت جبرائیل ہے۔ فرشتے نے پوچھا آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے، اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الایمان۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایمان کی وضاحت فرمائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا، ایمان یہ ہے کہ تمام رسولوں پر تجھے ایمان لانا پڑے گا۔ والیوم الآخر، ایمان کا عظیم حصہ یہ ہے کہ تجھے آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اگر تجھے آخرت پر ایمان اور یقین ہوگا، مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کے اپنی زندگی کے لمحوں کے بارے میں جواب دینا ہے، تو آخرت کی فکر کرے گا، اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے بارے میں جانکاری ہوگی۔ اللہ اکبر، قبر میں سوال کیے جائیں گے، قبر میں پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دینے والا اگر اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھنے والا پوچھے گا من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ اگر دنیا میں نبی کی معرفت ہوگی، نبی کی پہچان ہوگی، نبی علیہ السلام کے مطابق عملی زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا دین کے بارے میں بتاؤ، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دینے والا اگر دین کو جانتا ہوگا، دین کے مطابق عملی زندگی گزارتا ہوگا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ چوتھا سوال کرے گا تجھے اپنے اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں پہچان ہے، نبی کے بارے میں تو نے ہمیں صحیح جواب دے دیا، دین کے بارے میں بھی تو نے بتا دیا کہ میرا دین اسلام ہے، لیکن یہ تو بتا تجھے تینوں سوالوں کی تیاری تو نے کہاں سے کی گئے؟ ان سوالوں کا جواب تجھے کہاں سے ملا گئے؟ اپنی زندگی میں تو نے آج کے دن کی تیاری کرتے ہوئے اللہ اکبر کہاں سے یہ چیزیں حاصل کری؟ جواب دینے والا، مرنے والا فرشتوں کو جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، میں نے اللہ کے قرآن کی تصدیق کی تھی، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن سے مجھے یہ ساری باتیں ملی ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر، یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں۔ اللہ اکبر، پڑھنے والوں کو رب العالمین بڑی سعادت نصیب فرماتا ہے، بہت نیکیاں ملتی ہے۔ وہ معروف روایت ہے، پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے سوال
सवाब की नीयत से अगर इसको पढ़ते हुए सिर्फ अलिफ लाम मीम कहेगा, अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमा देगा। 30 नेकियां। हमने इस कुरान को बड़ा मामूली लिया। कई मौत मैयत हो जाती है तो कुरान खानियों तक महदूद कर दिया है। बेटियों को रुखसती की बारी आती है तो जनाब बच्चियों के सरों पे कुरान रख के हम ये समझते हैं कि इस कुरान को हमने इस कुरान का हक अदा कर दिया है, हमने अपनी बच्चियों को कुरान की हिफाजत में ले लिया है, दे दिया है। अल्लाह अकबर, ये मेरी आपकी भूल है। कुरान बच्चियों के सरों पे रख के उनको रुखसत करने के लिए नहीं आया है। ये कुरान सरों पे रखने के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान खोलने के लिए आया है, तिलावत के लिए आया है, नसीहत के लिए आया है। इंसान को अल्लाह ने उसूल और कानून के तौर पर यह कुरान दिया है। इस कुरान के मुताबिक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक अमल होगा तो इंसान को कामयाबी मिलेगी। आज देखिए ना, कुरान की तिलावत कौन करता है? पूरे साल में हजारों में शायद कोई एक आधा ऐसा होगा कि जिसने पूरे साल में कुरान उठाया, वरना मसाजिद में रखे हुए कुरान मजीद में, और आप उठा के देखे, जब भी कोई अगर किसी भी सोच से पढ़ने की नियत से कुरान, बहुत कम लोग उठाते हैं। कोई अपना मतलूबा आयत या मतलूबा सूरत या मतलूबा मसला अगर उसको अखज़ करना होता है तो वो कुरान मजीद को उठाता है। ऐसे ही है ना अक्सरियत, क्योंकि उसको मसला तलाश करना है, उसने लोगों को जवाब देना है, माशरे के अंदर बहस हो रही है, अपनी फैक्ट्री के अंदर उसने कुरान को सवाब की नीयत से मैंने और आपने पढ़ना छोड़ दिया। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, थोड़ा सा कुछ माहौल दिखता है, वगरना मैं इस मौके पर कहता हूं, जो लोग कुर्रा हज़रात हैं रमजान में कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां है, मेरी भी और आपकी, कि कुरान मजीद को अल्लाह अकबर पूरे साल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना, पूरे साल कुरान मजीद को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना। नबी अलैहिस्सलाम किस तरह कुरान पढ़ते थे? एक एक रात में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कम व बेश 5-5 और 6-6 सिपारे पढ़ते थे। सहाबी ये रसूल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया बच्चा है, वो कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के घर में था, रात के किसी पहर अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से उठते हैं, मुसल्ले पर आते हैं, क़याम के लिए अल्लाह के रसूल अपना हाथ बांध लेते हैं, और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की कैफियत ये थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सूरे बकरा की तिलावत शुरू कर दी। सूरे बकरा कमोबेश 2.5 सिपारे की आयत है, और पैगंबर अलैहिस्सलाम इस तरह नहीं पढ़ते थे आज जिस तरह तरावियों में आम तौर पे पढ़ा जाता है या शबीनों में कुरान मजीद का मजाक उड़ाया जाता है। नबी का अंदाज कुरान मजीद पढ़ने का ये था कि अल्लाह के महबूब हर आयत पर रुका करते थे, इत्मीनान से पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, वो अंदाज कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम का था, इतना खूबसूरत और निराला। पैगंबर फरमाते मेरी हर अदा को अल्लाह ने पसंद किया है, मेरी सारी अदाओं से अल्लाह ने प्यार किया है, मेरी एक एक अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है, लेकिन इन सारी अदाओं में सबसे ज्यादा अगर अल्लाह को कोई अदा मेरी पसंद है तो वो ये अदा पसंद है जब मैं खूबसूरत अंदाज लहजे में अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा होता हूं, ये अल्लाह को पसंद। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरा कुरान पढ़ना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को मुझ पर बहुत ज्यादा उस वक्त प्यार आ रहा होता है जब मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा होता हूँ। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, कुरान पढ़ने की आदत बना लो। कुरान पढ़ने को, कुरान की तिलावत को आदत ही नहीं बल्कि इबादत समझ के कुरान की तिलावत किया करो। जिस तरह आज तुम दुनिया में अपनी जिंदगियों में कुरान को सीने में महफूज करके कुरान पढ़ोगे, जितना तुम्हारा इखलास होगा, जितना तुम्हारी अदाओं में लिल्लाहियत होगी, जितना तुम अल्लाह की रदा के लिए कुरान पढ़ोगे, जितना तुम रब्बुल आलमीन की खुशनुदियों को हासिल करने के लिए कुरान की दुनिया में कुरान की तिलावत करोगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क़यामत के दिन ये कुरान तुम्हारा साथी बन जाएगा। इस कुरान
कुरान को तुम्हारे लिए अल्लाह ने शिफात के हवाले से मुकर्रर कर देना गए। ये कुरान जब तुम दुनिया में अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ोगे, क़यामत के दिन जब तुम अपनी कब्रों से बाहर आओगे, दुनिया में लोग कहते थे हाफिज जी कुरान पढ़िए, हाफिज साहब अल्लाह ने कुरान पढ़ने का अमल कर दिया गए। अपनी महफिलों की रौनक तुम कुरान को बनाया करते थे। कुरान के जरिए दुनिया में लोग अपने सीनों को महफूज, सीनों को मुनव्वर किया करते थे। दुनिया वाले कहते थे कुरान पढ़ो, बड़ा कहता था, छोटा कहता था कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। लेकिन कल क़यामत के दिन दुनिया वाले नहीं कहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कुरान दुनिया में पढ़ने वाला, सीने में महफूज करने वाला, अपने आप को अमली मैदान में उतारने वाला अपनी कब्र से बाहर आएगा, दुनिया वाले नहीं बल्कि अल्लाह कहेगा। जिसका कलाम है वो कहेगा, जिसके जुमले हैं वो कहेगा, जिसके बोले हुए ये बोले हैं वो कहेगा। अल्लाह कहेगा इक़रा वर्तकी, इक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया। ऐ हाफिज़ कुरान, अपने सीने में कुरान को महफूज करने वाले, आज तू हमारी अदालत में आया गए। कल दुनिया वाले तुझे कहते थे, लेकिन आज मैं अल्लाह तुझे कहता हूँ कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान की तिलावत शुरू कर दे। दूसरी रिवायत कुरान पढ़ता जा, अपनी मंजिलों पे चढ़ता जा। उस तरह कुरान पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर मजे ले ले के अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए कुरान पढ़ता था। कुरान पढ़ता जा, अपनी मंजिलों पे चढ़ता जा। जहां तेरे कुरान का इख्तिताम होगा, जन्नत में वही तेरा मकाम होगा। कुरान पढ़ता जा, शबीनों वाला कुरान नहीं चलेगा। नबी अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान से कुरान पढ़ते थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल ने रात को कुरान पढ़ना शुरू किया। सूरे बकरा की तिलावत जब मुकम्मल हो गई, मैं ये समझ रहा था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी तिलावत को और अपनी रकातों को अब इख्तिताम कर देंगे। ना, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सूरे बकरा मुकम्मल करने के बाद सूरे निसा की तिलावत शुरू कर दी। कहते हैं सूरे निसा भी मुकम्मल हो गई। मैंने कहा शायद अल्लाह के रसूल अपनी तिलावत को, अपनी रकातों और रात की नमाजों का इख्तिताम कर देंगे सूरे निसा के इख्तिताम पर। नहीं, फिर अल्लाह के रसूल ने सूरे आले इमरान की तिलावत शुरू कर दी। ये 5-6 सिपारे की तिलावत कायनात के इमाम ने की है। ये अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम इतनी मोहब्बत इस कुरान से करते थे। नबी को कुरान से मोहब्बत थी, कुरान से प्यार था। रमदानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, लोगों को तरावी की नमाज अदा करवाने के लिए मस्जिद में आते हैं। अल्लाह अकबर, आखिरी अशरा है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम जागने की रात को नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते हैं। सहाबा इकराम भी अल्लाह के रसूल के मस्जिद में आने पर जमा हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल क़याम रमदान अदा करवाते हैं, तरावीह की नमाज अदा करवाते हैं। और जहाबी रसूल कहते हैं कि हमने देखा इतना लंबा क़याम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किया कि 1 सुलुस रात अल्लाह अकबर कायनात के इमाम ने तहज्जुद, तरावीह और क़याम रमदान अदा कर 1 सुलुस रात के 3 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा जो है अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ा, दूसरी रात बढ़ाने के लिए आए। आज हमारे यहाँ तो वहां हम तलाश करते रहे जहां मुख्तसर हो, जहां स्पीड ज्यादा हो, जहां ठक दरवाजा खोला और बंद, बस। और बड़े जल्दबाज लोग कि ये तिजारत का ये हमारा सीजन है, बाजारों में जाना है, कमाने का ये सीजन है। बाबा, अगर ये कमाने का, दुनिया कमाने का सीजन है तो उससे ज्यादा अल्लाह ने आखिरत कमाने का सीजन रखा है। बड़ा चढ़ा कर अल्लाह अकबर रब्बुल आलमीन अजर। दूसरी रात नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो भी जागने की रात है। नबी अलैहिस्सलाम ने क़याम करवाया। सहाबी कहते हैं इंतहा हो गई। अल्लाह के महबूब ने आधी रात का क़याम करवाया, इंतहा कर दी। तीसरी रात जैसे सहाबा को पता चलता रहा,
آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم پہلے دن مسجد کے اندر حاضری دینے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے، دوسرے دن اس سے کچھ کم، تیسرے دن اس سے کچھ کم، چوتھے دن جو ہے اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، 3 دن تراویح پڑھ کے آگے صفر خود 30 کا لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے۔ پیارے پیغمبر تیسرے دن نماز پڑھانے کے لیے، قیام رمضان ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ 2-3 منٹ۔ پیارے پیغمبر نے قیام شروع کر دیا۔ جتنے لوگ پہلی رات تھے، دوسری رات پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے، تیسری رات صحابہ اکرام نے اللہ اکبر انتہا کر دی۔ صحابہ اکرام بہت بڑی تعداد میں مسجد میں جمع ہو جاتے گئے۔ اللہ کے نبی کا صحابی کہتا ہے ہم حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود کیے، اتنی لمبی کائنات کے امام نے تلاوت فرمائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری رات گزر جاتی ہے، سحری کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی اپنے قیام کا اختتام کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اللہ اکبر تلاوت کے اختتام کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آج کا روزہ ہمیں بغیر سحری کے نہ رکھنا پڑ جائے، ہمیں بغیر سحری کے روزہ نہ رکھنا پڑ جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر جب چوتھی رات ہوئی، صحابہ کرام نے مسجد صحن ایک تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، چوتھی رات جیسے جیسے پتہ چلا پچھلے جو ہے اللہ اکبر وہ بھی موجود تھے، مزید صحابہ جمع ہو جاتے، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک سے اپنے گھر سے تشریف لائیں گے، آپ ہماری امامت کروائیں گے، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، اللہ اکبر کامیابیوں کی منزلیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ اکبر آدھی رات گزر گئی، تشریف نہیں لائے، پونی گزر گئی، تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ تشریف نہیں لائے، سحری کا وقت بھی ہو گیا، فجر کی اذان بھی ہو گئی، یہ سارے اوقات گزر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں چوتھی رات تشریف لا رہے، اور صحابہ کرام ترسی ہوئی نگاہوں سے کائنات کے امام کے چہرے انور کو تک رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر میں جانتا ہوں تم نے پوری رات میرے انتظار میں مسجد میں اس لیے گزار دی ہے کہ تمہیں آ کر میں نماز پڑھاؤں، تمہیں قرآن سناؤں، لیکن میں تمہارے ذوق اور شوق کو جانتا ہوں، لیکن میں بھی کیا کروں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے اس ذوق شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ اس تراویح اور قیام رمضان کو فرض نہ کر دے۔ یہ عالم تھا صحابہ کا، اتنی محبت تھی صحابہ اکرام کو اللہ کے قرآن سے۔ اب میں اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے، پورے سال ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، رمضان آئے گا تو میں اور آپ اس قرآن کے ساتھ کیا کریں گے۔ ہمیں اپنے معمولات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حکمرانوں نے نہیں بدلنے میرے اور آپ کے حالات، میں نے اور آپ نے تبدیلیاں لانی ہے۔ یہ حکومتیں آئیں گی جائیں گی، گورنمنٹ آئے گی بنے گی، کچھ مخلوط ہوگی، کوئی کسی پارٹی کی ہوگی، کوئی کسی کی سربراہی میں ہوگی، کوئی کسی ایجنڈے کے مطابق ہوگی، یہ چلتا رہے گا۔ میں اور آپ اپنے حالات کو اپنی ذات سے شروع کریں، اور اپنے عیال سے شروع کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار، خاندان، علاقے، پھر دینی حوالے سے میں اور آپ پھیلتے جائیں گے تو انشاءاللہ صدار پیدا ہوگا۔ پھر یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ یہاں پر حدود اللہ کا نفاذ کریں، پھر اللہ لائے گئی ایسے لوگوں کو کہ جو حدود اللہ کا نفاذ کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں محترم جناب مولانا مفتی منور ذکی صاحب کا بھی اور مسجد انتظامیہ کا سب کا میں مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھ طالب علم کو یہ موقع دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ میرے حق میں سب بچے ہیں معصوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر جو بچے کھیلتے تھے نا، یہ چھوٹے معصوم بچے جن کو کچھ اپنا بھی نہیں پتا ہوتا، ان کے سروں پہ ابو ہریرہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے بچوں ابو ہریرہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما دے۔ تو دعا کریں گے آپ میرے لیے، سب کے لیے، اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو نجات عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے جوڑ لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی جہودکم و علمکم و عملکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ کی صحت علم عمل میں برکت نصیب فرمائے، انہیں تعبیر ہمارے سروں میں سلامت فرمائے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ پروگرام کے اگلے مرحلے پہ آتا ہوں۔ بالکل قلیل بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کے سامنے جو شعبہ تعلیم قرآن عبداللہ مسجد ہے، یہ اس وقت 3 شفٹوں میں کام کر رہا ہے۔ پہلی شفٹ صبح کی ہے، پھر دوپہر کی ہے، پھر بعد نماز مغرب کی ہے۔ شعبہ قاعدہ ناظرہ حفظ اصلاح ملت اس پر جاری و ساری ہے، جس میں بچوں کو قاعدہ بورڈ پہ سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ اما پارا، پھر ناظرہ، پھر حفظ القرآن کی مکمل کلاسز موجود ہیں الحمدللہ۔ تمام شعبے جات میں بھرپور کارکردگی جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دعائیں اور نمازیں یاد کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ تربیتی نصاب کے عنوان سے ایک دارالسلام کی کتاب ہے، جس میں قرآن کریم کی آیت ترجمے کے ساتھ، احادیث ترجمے کے ساتھ، نماز اور دیگر تقاریر اور نظمیں وغیرہ ہیں وہ بھی پوری زبانی یاد کرائی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ سارا کچھ جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر ہم سب کی عملی معاونت شریک ہونی چاہیے۔ صرف عملی معاونت یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو لائے، ہم نے بچے کو بٹھایا اور چلے گئے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس وقت ادارے کو چلانا اور ادارے کے معاملات کو آگے بڑھانا اللہ والوں کے ہی ذمہ ہے، جو اس کو اپنے دام گھر میں سکھنے اپنی کارروائیوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ تاہم اس کے اندر آپ کے شدید تعاون کی اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن نیا سیشن شروع ہوا جا رہا ہے، اور اب جو نیا سیشن شروع ہوگا اس میں باقاعدہ قرأت صحیحہ کی تلاوت کا اہتمام کے لیے باقاعدہ ایک نیا شعبے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ترجمۃ القرآن کے حوالے سے ایک شعبے کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ابتدائی کتب کے مرحلے وار تعلیم کا بھی ایک سلسلہ الحمدللہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ لڑکوں کے اندر تعلیمی تسلسل ہے جن کے آغاز کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ نیا سیشن فوراً جو شروع ہوگا اس میں اصلاح قرأت کے لیے ایک الگ سے سلسلہ ہے، اور اس اصلاح قرأت کے لیے قاری قدرت صاحب ماشاءاللہ قرأت کے بڑے ماہر اور مجوید استاد ہیں، ان کی خدمات حاصل کر دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ علوم شریعہ کی ابتدائی کتابوں کے لیے جامعہ بیودرہ کے استاد حدیث ہیں، اور جامعہ تعلیم القرآن کے بھی استاد حدیث ہیں مولانا عبدالرحمان صاحب۔